نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا مانگتے کیسے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس کے عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہونے چاہیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو دعا مانگتے وقت پوری توجہ اور پورے خشوع اور خضوع کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ دعا مانگنے کے ادب میں سب سے پہلا ادب، سلیقہ اور کرینہ یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، پورے یقین کے ساتھ کہ اس کا رب اس کی دعا ضرور سنے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس سے دعا کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا بزرگان دین ہوں، سب کے سب اسی کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک ہر موقع پر اپنے رب کو پکارا کرتے تھے، اور وہ تمام دعائیں احادیث کی کتابوں میں ہمیں صحیح سند کے ساتھ ملتی ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح بستر سے اٹھتے وقت اپنے رب کو پکارتے، پھر نماز میں کون کون سی دعائیں مانگتے، پھر اسی طرح کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، یہاں تک کہ اگر چھینک آئے تو اس وقت کیا پڑھا جائے، اور اسی طرح رات کو سوتے وقت، اور بے شمار مواقع کی دعائیں، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، جس سے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب پتہ چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، اور کس طرح اللہ کے محبوب نے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار اپنے رب کے حضور کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ پھر دعا مانگنے کے ادب میں ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان توجہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا نہیں سنتا، یعنی انسان جب مانگے تو واقعی اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر تضرع اور عاجزی کے ساتھ بار بار اصرار کر کے مانگے، یہ نہ کہے کہ اے رب تو چاہے تو دے دے اور تو نہیں چاہتا تو نہ دے، نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگے، اور اس بات کا بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ رب دعا سنتا ہے، کیونکہ وہ دیتا ہے۔ رب نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، اور اس کو دینے کے لیے کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اس پر جبر نہیں کر سکتا، کسی کا اس پر زور نہیں۔ اس لیے انسان جب اس سے مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ اس کو دینے میں پورا اختیار ہے، اور وہ میری دعا بھی ضرور سنے گا۔ پھر اسی طرح انسان اپنی عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے، مانگتے وقت انسان اپنے اندر کو بالکل تکبر سے خالی کر لے، اور یہ سمجھے کہ میں ایک انتہائی حقیر چیز ہوں، اور میرا رب عظیم خالق ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور میں اسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، جو میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹائے گا، اور اس کو دینے سے محبت ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے سے محبت رکھتا ہے، اور جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس لیے رب کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ساتھ گریہ وزاری بھی ہونی چاہیے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آہوزاری کے ساتھ دعائیں کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں روایت میں آتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کر گڑ گڑا کے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما، اے اللہ اپنے وعدے کے مطابق عطا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اور پھر اس قدر عاجزی و زاری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے سے آ کر آپ سے چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی اب بہت کافی ہو چکا، آپ نے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیا، اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دعا میں تکرار کرے، یہ نہ ہو کہ ایک بار مانگے، دو بار مانگے اور اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میری دعا تو سنی نہیں جاتی، اس لیے دعا مانگنے کا فائدہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انبیاء علیہ السلام مسلسل دعائیں مانگتے رہے، اصرار کے ساتھ مانگتے رہے۔ اس سلسلے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اصرار کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ انسان دعا کرتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی، جنت اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ اے اللہ، تو دوزخ اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہے کہ یا رب اس شخص کو دوزخ سے پناہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان مانگنے کے انداز میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے، بہت کرم فرمانے والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور پھر اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ، مالک کائنات، سارے خزانوں کا مالک،